السلام علیکم۔ بعض لوگوں کو کچھ کنفیوژن ہوتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک قرآن شریف جس میں 1500 سال پہلے لکھا گیا اور وہ ساری زندگی اور ساری انسانیت کے لیے، تو کیسے وہ اس کو کور کر سکتا ہے؟ کیونکہ جو ٹیکنالوجی اور سائنس آج سے 1500 سال پہلے تھی وہ اور اس میں آج زمین آسمان کا فرق ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن شریف کی حکمت جو ہے اس وقت بھی قائم تھی، آج بھی قائم رہے گی؟ تو اس میں انسان کی تعلیم اور سوچ کے ساتھ ساتھ اس کی سمجھ کا جو فرق ہے اس کو اپلائی کرنا ضروری ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ صبح سحر کا جو وقت ہے قبولیت دعا کا وقت ہے، کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لے آتا ہے، بندوں کے قریب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، پکارتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے جس کو قریب میں مدد کی ضرورت ہو۔ اب اس سپہر کا وقت کیا ہے؟ یہ تقریباً رات کو 1 بجے کی، آدھی رات کے بعد 1 بجے سے لے کر صبح فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ، اذان سے فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے تک، جس کو کہ آج کل کے سحری کا وقت بھی کہہ سکتے ہیں، اس وقت کو کہتے ہیں صبح سحر کا وقت، قبول دعا کا وقت، کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے۔ اب سائنس اور ٹیکنالوجی پہ ذرا غور کریں تو دیکھیں گے کہ یہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کی ونڈو بنتی ہے، 1 سے لے کے 4 تک۔ سردیوں میں یہ ونڈو اور بھی بڑی ہو جائے گی، گرمیوں میں چھوٹی ہو جائے گی۔ لیکن فنی چیز یہ بنتی ہے کہ یہ 4 گھنٹے کا سحر کا وقت 24 گھنٹے دنیا میں کہیں نہ کہیں رہتا ہے۔ غور کریں اس بات پہ، کیونکہ ہر وقت ہی دنیا کا کوئی ٹائم بھی ہو وہ کہیں نہ کہیں دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تو 4 گھنٹے کی ونڈو ہے، 4 گھنٹے کا یہ سحر کا وقت 24 گھنٹے ہی دنیا کے کسی نہ کسی علاقے میں ہوگا، بھلے وہاں سمندر ہو، وہاں پہ پتھر ہو، وہاں انسان ہو نہ ہو، مسلمان ہو نہ ہو، علیحدہ بات ہے، لیکن 24 گھنٹے ہی یہ وقت جو ہے اس دنیا پہ طاری رہے گا۔ تو اس حساب سے تو اللہ تعالیٰ واپس اپنے 7ویں آسمان پہ کبھی جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ 24 گھنٹے ہی تو اس کے پہلے آسمان پہ ہونے کا وقت ہے، جو اس نے لوگوں سے کہا ہے کہ دعا کرو اور میں تمہاری سنتا ہوں۔ اسی طرح پھر ليلۃ القدر ہے، اس میں تو ہمارا خیر سے یہ بھی بڑا پھڈا ہوتا ہے کہ جی ہمارا 24واں تھا، آج ان کا 25واں ہے، ہمارا کل 25واں کو 25واں، ایسا کہہ رہا ہوں کہ اکثریت نے ایک فارمولہ بنایا ہوا تھا کہ 25ویں کی رات جو کہا گیا ہے وہی کہا گیا کہ ان کو آخری طاق راتوں میں ڈھونڈو، اور اس میں جو فلسفہ ہے اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو یہ کوئی ایک معین رات نہیں ہے، اور یہ ہر سال رمضان میں بدلتی ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29 میں یہ گھومتی رہتی ہے، اسی لیے اس کو کہا گیا ڈھونڈو۔ یہ سیم نہیں رہتی ہر سال، پہلی بات۔ کچھ لوگ 25 کا فارمولہ بنا کے بیٹھے ہیں، مثال ہے 25 کر لو فار ایگزامپل، تو آج آپ کی 25ویں ہیں جی، آج میری 24ویں ہیں۔ پہلے تو وہ اور بعض کا سیم ملک میں پھڈا ہو جاتا ہے کہ جی ان کا پہلے ہو گیا، ہمارا بعد میں ہو گیا، باقی ملکوں کو تو رہا۔ اب پھر وہی بات غور کرو کہ اس میں کہا گیا، سورۃ قدر میں فرمایا گیا ہے کہ چند لمحوں کی یہ عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اور وہی سحر کا وقت جو بنتا ہے وہ 3-4 گھنٹے کی ونڈو، 3-4 گھنٹے کی وہ ونڈو، پہلی بات جو 24 گھنٹے رہے گی، پھر ہمارے اپنا روزوں کا فرق ہے جی، ہمارا 24واں ان کا 25واں، کل ہمارا 25واں ہو جائے گا، تو 48 گھنٹے یہ وہ وقت گزرے گا جو انتہائی مبارک ترین گھڑیاں ہیں، وہ چند لمحے جو 1000 مہینے کی بعد کے برابر آپ کو جزا دے سکتے ہیں، وہ 48 گھنٹے قائم رہیں گے اس حساب سے۔ تو ان بحثوں میں جب پڑھو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ من و ان جو لکھا گیا ہے اس کو من و ان پڑھنا، من و ان سمجھنا عقل کا تقاضا نہیں ہے، سمجھنا پڑتا ہے، بہت کچھ اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ اب سورۃ فاتحہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم سیدھا راستہ، سیدھا کہتے ہیں اسٹریٹ کو، اردو میں سیدھا کہتے ہیں اسٹریٹ۔ اب اسٹریٹ راستہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں کوئی اسٹریٹ راستہ ہے؟ ہر راستہ کہیں نہ کہیں ٹیڑھا ہوگا، بڑھے گا، کوئی آگے رکاوٹ آئے گی، دنیا میں کوئی راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ وہ ایک جو بھی بنا ہوا کہ پاکستانی لیبر کام کر رہا تھا سعودیہ میں، اور ایک عرب نے آ کر اس سے پوچھا کہ میں نے وہاں جانا ہے، کیسے جاؤں؟ تو اس کو تھوڑی بہت سمجھ آئی، تو اس نے کہا وہ سیدھے ہی سامنے بلڈنگ تھی، اس نے کہا صراط المستقیم، سیدھے چلے جاؤ۔ اب سیدھے سے مراد سیدھا اسٹریٹ والا سیدھا نہیں ہے، یہ رائٹ والا صحیح ہے، صحیح راستہ، مناسب راستہ، کما حق و راستہ، راست بازی والا راستہ۔ اور اسلام مستقیم کے ساتھ مطلب ہے اگر آپ سمجھ سکو تو اس کو استقامت بھی دکھانی ہے آپ نے، جس طرح کہا جاتا ہے نماز قائم کرو، نماز پڑھو کا کہیں ذکر نہیں ہے، پڑھو تو ایک دفعہ پڑھ کے چھٹی کر لو بچہ، قائم کیا کرو؟ فار ایور، تسلسل۔ تو یہ 1000 چیزیں ہیں جن کو آپ جب سوچو گے سمجھو گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ سمجھنے اور سوچنے سے قرآن شریف کا مفہوم ساری زندگی سمجھ آتا ہے اور آتا رہے گا۔ وہ 4 بندوں کے لیے نہیں تھا، اور وہ 1500 سال پہلے کے لیے نہیں تھا، تا حیات ہے ہر انسان کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر کسی پڑھے لکھے کے لیے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے۔ تو جس طرح میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسی لیے جب بعض لوگ یہ حوالہ دیتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے،
یا تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن کی ساری باتیں مان لی ہیں، سارے عمل کر لیے ہیں، اب یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس پہ آپ کو اعتراض ہے کہ قرآن میں گالی کا ہے۔ اللہ ہی حافظ ہے۔